تو اس طرح لڑکتے بھڑکتے کسی طرح میں نے کراچی یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ایم اے کر لیا، یعنی امتحان دے دیا آخری سیمسٹر، اور بس مناسب سے مارکس لے کر پاس ہو گیا۔ لیکن یہ 2 برس جو زندگی میں میری یعنی زندگی کا اہم ترین حصہ ہیں، اور میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں اپنے اساتذہ کا بہت شکر گزار ہوں، کراچی یونیورسٹی انگریزی ادب کے اساتذہ کا، اپنے دوستوں کا، مجھ سے جو سینئر دوست تھے میرے ہم عمر، اور پھر بعد میں کچھ جونیئرز، بعد میں آنے والے جو اسٹوڈنٹس تھے، ان میں سے کچھ سے ایسی دوستی ہوئی جو آج تک قائم ہے، اور ان پہ میں الگ سے کچھ پروگرام کروں گا۔ آپ وہ اب اپنے اپنے شعبوں میں بہت پہچانے جاتے ہیں، لیکن میں نے جیسے کہا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ ادب کا طالب علم لٹریچر کا ڈگری لینے کے بعد پڑھتا ہے، اور مجھے لٹریچر کی افادیت کا احساس یوں سمجھیے کہ وہ جو باقاعدہ تعلیم تھی ڈگری کے حصول کے لیے، اس کے بعد ہوا۔ اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ کیا جادوئی چیز ہے ادب۔ میں نے پھر لکھنا بھی شروع کیا۔ لکھتا تو میں تھا پہلے سے، لیکن جب آپ ادب پڑھ لیتے ہیں تو کچھ ٹیکنیکل چیزوں کا، تکنیکی اعتبار سے بھی کچھ آپ کو آگاہی ہو جاتی ہے۔ اور میں انگریزی میں شاعری کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں، ایک آدھ کتاب بھی چھپی ہے میری، اور انگریزی میں ڈرامے لکھا کرتا تھا، اور یہ وہ دور ہے کہ جب خاصی میرے ذہن پہ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ تو میں ہمارے جو استاد تھے، ایک ڈاکٹر کلیم الرحمن، اب اس دنیا میں نہیں ہیں، میں ان کے پاس اصلاح کے لیے اپنے شاعری اور ڈرامے لے کے جایا کرتا تھا، اور کہانیاں، اور پھر ان سے بہت باتیں بھی ہوتی تھیں، میں کسی اور وقت ذکر کروں گا ان کا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے بہت کچھ سیکھا، اور ادب کی جو افادیت ہے اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ دوست بنے، پھر ایک ایسا بھی رشتہ قائم ہوا میں نے جس کو ذرا مشکل ہے جس کا بیان۔ ان دنوں اور اس عمر میں بھی آپ جنرلی بھی آدمی کمٹمنٹ فوبک ہوتا ہے۔ میں نے یہ فریز سیکھا اپنے کم عمروں سے۔ آج کل کی جو زبان ہے اس میں کمٹمنٹ فوبیا بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو کمٹمنٹ فوبک تھا، کچھ ذمہ داریوں سے بھاگتا تھا بہانے کر کے، لیکن بہت حسین ایک رشتہ قائم ہوا تھا جس کی یادیں اب ہیں۔ اور خیر سفر آگے بڑھا، اور ادب چونکہ زندگی کا عکاس ہے، آرٹ ریفلیکٹس لائف، یا اس کو آپ دوسری طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ کبھی کبھی لائف ریفلیکٹس آرٹ۔ تو معلوم ہوا کہ ادب پڑھنے سے بہت سی چیزوں کو آپ ایک نئے زاویے سے بھی دیکھتے ہیں۔ آج تک کچھ لکھی ہوئی چیزیں، کچھ کلاسکس جو ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ان کی جو مقصدیت ہے، ان کا جو پرپس ہے لکھنے کا، وہ آج تک کم نہیں ہوا ہے، یا ان کی جو جس اعتبار سے، جس معنی آفرینی سے وہ لکھے گئے ہیں، یا جس کے لیے لکھے گئے ہیں، وہ آج تک قائم ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو گزشتہ قسطوں میں ٹی ایس ایلیٹ کی ایک آدھ نظم کا ذکر کیا، لیکن ٹی ایس ایلیٹ کی ایک نظم ایسی تھی جسے میں نے ڈگری لینے کے بعد پڑھا۔ ڈگری کے دوران تو ان کے ڈرامے اور ان کی تنقید اور ان کی سب سے بڑی نظم دی ویسٹ لینڈ پڑھی، لیکن ڈگری لینے کے بعد ان کی ایک نظم پڑھی جس کا عنوان ہے دی ہالو مین، کھوکھلے لوگ، آدمی، مرد۔ آج میں دیکھتا ہوں دنیا کی جو صورتحال ہے، آپ جنوبی ایشیا کو دیکھ لیں، مشرق وسطیٰ کو دیکھ لیں، دل بہت دکھتا ہے۔ میں تو اب بات بھی نہیں کرتا ہوں جو سیاسی صورتحال ہے اور جو سماجی صورتحال ہے مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں، اور کچھ مہینے پہلے ہمارے ہاں جنوبی ایشیا میں بھی جنگ ہوئی، اور یہ سب دنیا میں ہمیشہ سے چلتا چلا آیا ہے۔ تو اور اب ایک عجیب تذبذب کی کیفیت ہے، آپ جہاں بھی نظر اٹھائیں
ایک جارحانہ ماحول ہے. ایک آپ یورپ کی طرف دیکھ لیں, امریکہ کی طرف دیکھ لیں, روز کوئی نہ کوئی امریکہ سے بھی بری خبر آ رہی ہوتی ہے, یورپ سے بھی بری خبر آ رہی ہوتی ہے. یورپ میں بھی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے, مشرق وسطیٰ کا تو سب کو حال معلوم ہی ہے. تو جی بہت خراب ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے, یہ تو آج تک انسان اس گتھی کو سلجھا نہیں پایا. تو ٹی ایس ایلیٹ کی ایک نظم ہے دی ہالو مین, جو میں آج بھی اکثر پڑھتا ہوں, دوستوں کو سناتا ہوں. اور 1925 میں وہ نظم لکھی گئی. اب 2025 چل رہا ہے, تو یوں سمجھیے کہ 100 سال, ایک صدی گزر گئی اس نظم کو لکھے ہوئے. لیکن نظم میرا خیال ہے ان کی آسان نظموں میں سے ایک نظم ہے. اس کے 5 ٹکڑے ہیں, میں صرف پہلا ٹکڑا سناؤں گا, اور یہ بہت ہی اثر انگیز نظم ہے. We are the hollow men, we are the stuffed men, leaning together, headpiece filled with straw, alas. Our dried voices, when we whisper together, are quiet and meaningless, as wind in dry grass or rat's feet over broken glass in our dry cellar. Shape without form, shade without color, paralyzed force, gesture without motion. Those who have crossed with direct ties to death's other kingdom remember us, if at all, not as lost, violent souls, but only as the hollow men.